سورہ فاتحہ صفحہ نمبر 4 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ دیکھیے جی، بے ساتھ اسم نام اللہ اللہ، رحمان رحمان، رحیم رحیم، اور رحمان مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ الحمد سب تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب جو پروردگار ہے، عالمین سارے عالموں کا، الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالکی جو مالک ہے، یوم دن دین آخرت کا، اور ایک دین کا معنی ہے انصاف کرنے والا دن۔ ایاک ہم آپ کی ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک آپ کی ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وہ اور ایاک اور آپ کی ہی، یا آپ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہدی الصراط المستقیم، اہدی ہمیں دکھا، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، صراط الذین صراط پھر راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت جن پر آپ نے انعام کیا، علیہم جن پر، غیر سوائے مغضوب غضب شدہ جن پر آپ کی ناراضگی ہے، علیہ پر ہم ان پر، یعنی جن پر آپ کی ناراضگی ہے، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ اب با محاورہ اور سلیس ترجمہ دیکھیے جی۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، اللہ ہی کے لائق ہے، جو تمام مخلوق کی جمع، جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، یا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، انصاف کے دن کا حاکم ہے، بادشاہ، مالک یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
یہ جو لفظ ہی ہے اس پر آپ خصوصی توجہ دیں گے، یہ ایاک، یہ جو یا ہے اس پر تشدید ہے، کاف کا معنی آپ کی، ایاک صرف آپ کی یعنی تیری ہی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہم کو سیدھے رستے پر چلاؤ، یا ہم کو سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، غیر المغضوب علیہم نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، ناراض ہوتا رہا، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کے۔ یہ گمراہ لفظ جو ہے یہ فارسی کا ہے، گم کے معنی گم ہونا، راہ معنی راستہ، جو راستے سے گم ہو جائے، جو راستے سے بھٹک جائے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے آپ کی اگر یادداشت ہو تو 2004 جنوری کو میں نے یہ باضابطہ سلسلہ درس قرآن شروع کیا تھا، اور وہ ایک سلسلہ بالترتیب اللہ کے فضل و کرم سے پایۂ تکمیل کو پہنچا ہے۔ اس دوران بہت سے مصائب اور آلام نے بھی جنم لیا، خصوصاً ریکارڈنگ کے پروگرام میں مجھے بہت تکلیف پہنچی کہ بہت ساری چیزیں جو ریکارڈ ہوئیں، ایک تو ناتجربہ کاری تھی، دوسرا وہ مختلف چینلوں میں گم ہو گئے۔ تو ایک ترتیب سے ہمارے بیٹے نے سلسلہ شروع کیا، اسامہ خادم نے، تو وہ خاصا ریکارڈ پر موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے کہ 25 شروع ہے، اب 20 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں مجھے تواتر سے درس قرآن مجید دیتے ہوئے۔ وہ ایک سلسلہ پایۂ تکمیل تک پہنچا، وہ آخری جو 2 صورتیں تھیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، میں نے عرض کیا تھا اور تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ بہترین چیز ہے جادو کے سلسلے میں، یعنی شک و شبہ ہو۔ اچھا، یہ جو علماء کرام ہیں جو واقعی عامل ہیں وہ جانتے ہیں کہ جادو ہے یا نہیں، جادو کی علامات بھی ہیں۔ زیادہ تر جو ہمارے ہاں ہیں وہ اس کا تعلق وہم سے ہے، وسوسے سے ہے، ہوتا نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی ایسی بات ہو تو بہرحال وہ آخری 2 صورتیں، اور بعض نے کل شریف کو بھی ساتھ ملایا ہے، سورہ اخلاص کو بھی ساتھ ملایا ہے، یہ اگر صورتیں پڑھ لی جائیں سوتے ہوئے، یا بعض بزرگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے صبح نماز فجر کے بعد، وہ جو دیگر وظائف پڑھتے ہیں، یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو وظائف وغیرہ ہے ان کا تعلق قرآن و سنت سے ہو تو پھر یہ سارے وظائف درست ہیں ایک طریقے کے مطابق، اگر قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو تو پھر نہیں۔ تو اس کے بعد وہ پڑھتے تھے، تو پڑھنے کے بعد وہ اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک کر اپنے سارے جسم پر جو ہے نا وہ ان ہاتھوں کو لگا لیتے تھے، مل لیتے تھے۔ بہرحال وہ جو صورتیں ہیں وہ جادو کو دور کرنے کے لیے، گھر میں جو نحوست ہے اس کو دور کرنے کے لیے، یا گھر میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا جی، کسی نے تعویذ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ان کو دور کرنے کے لیے وہ اکسیر ہے، آپ انہیں بار بار پڑھیے، فائدہ ہوگا۔ اور ایک طریقہ ان کے پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ آپ پڑھ کر خود ہی چاروں طرف گھر کے جو کونے ہیں ان میں پھونک مار دیجیے۔
اب اس طرح یہ بھی ہے کہ پانی پر آپ وہ دم کر لیں اور وہ پانی چائے میں استعمال ہو یا پینے کے لیے استعمال ہو سب گھر والوں کے لیے، تو یہ بھی بہت درست بات ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب کے سب باتیں بنائی گئی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن سائنس نے تسلیم کیا ہے کہ اس کا حقیقت سے تعلق ہے۔ سائنس کا حوالہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ اس پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ صاحب ایمان تو ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ان پر بھی دوسرے حضرات زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور سائنس کا انکار تو نہیں کیا اسلام نے، لیکن جب وہ ایک منزل تک پہنچ جائے، یعنی رزلٹ تک پہنچ جائے، جب ان کی تھیوری ہو، تو پھر ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ ایک کاغذ کے ساتھ اگر گندگی ہے تو اس کو دوسرے کاغذ کے ساتھ ملائے تو وہ گندگی منتقل ہوگی۔